بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون صدق الله العلي العظيم۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا 9واں رکوع ہے۔ ابھی بات یہ ہے کہ جس چیز کی اہمیت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کو اتنا اہم انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو انسان کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے آخرت کی زندگی برباد کر دے، اس سے زیادہ خطرناک چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان دنیا میں رہتے ہوئے پوری زندگی 10 دن کی زندگی ہو، 10 سال کی زندگی ہو، درد میں، تکلیف میں، بھوک پیاس میں، پریشانیوں میں گزارے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آخرت کی زندگی میں یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں آ گیا تو سمجھو ابھی تباہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ اسی وجہ سے یہودیوں کی شرارتوں کو، خباثتوں کو بیان فرمایا تاکہ یہ میری پیاری امت، پیارے رسول کی امت، یہ ان شرارتوں سے بچ سکے۔ اور اگر یہ ان شرارتوں سے بچ گئی تو پھر اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بنے گی۔ اللہ معاف فرمائے، کتنے یعنی گھٹیا قسم کے لوگ تھے یہ بنی اسرائیل۔ اور پھر آج کی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اتنا کچھ کرم اور احسان ان کے اوپر ہوا، اس کے باوجود یہ مانے نہیں، پتھر دل ہو گئے۔ جیسے پتھر کے اندر کوئی چیز آپ اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو، نہیں ڈلتی، اس کے اندر یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو ابھی یہودیوں کے دلوں کے اندر بھی اتنا کفر، اتنا بغض، نفرت آ چکا ہے، ابھی ان کے اندر آپ کوئی بھی دین کی بات ڈالیں نہیں ڈال سکتے۔ خود پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پتھر بھی کبھی کبھی نرم ہو جاتے ہیں، پتھروں سے بھی پانی نکل پڑتا ہے، لیکن یہ ایسے خبیث ہیں کہ ان کے اندر اچھائی کی، نیکی کی کوئی امید ہی نہیں ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی کہ آپ ان کے اندر خیر نہ سمجھیں کہ یہ کوئی آپ کی باتوں میں آ کر کے اور مسلمان ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے آپ ان کے شرارتوں کو بس مقابلہ کریں یا چھوڑ دیں، ان میں امید نہ رکھیں کہ یہ کوئی ابھی مسلمان ہوں گے۔ اور جو ظاہری طور پر تھوڑے بہت ان کے یہودیوں کے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور نبی پاک کو اور اسلام کو مانتے ہیں، وہ بھی دھوکہ کر دیں، ان کے اندر بھی تم ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہودی ہمیشہ آپ کے ساتھ باتیں میٹھی کریں گے، لیکن بات ہمیشہ اسلام کی دشمنی کی کریں گے۔ یہ قرآن پاک کی جو یہ آیت نازل ہوئی ہیں، اس کو 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک ان ظالموں کو، خبیثوں کو یہاں فلسطین کے اندر دیکھو کس طریقے سے وہی پلیتی، اندر کی پلیتی ظاہر کر رہے ہیں، نماز پڑھنے نہیں دے رہے، اور اسی طریقے سے یعنی ان معصوم بچوں کو
ان کے اوپر کتنا کتنا ظلم کر رہے ہیں ظالم. عورتیں بیچاری ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر کے گولیاں مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو تباہ و برباد کرے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں بھی انہی ظالموں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر تمہارے اندر بھی یہی بیماریاں ہوں گی تو تمہارا دل بھی اس طرح سے زنگ آلود ہو جائے گا، ایسا میلا ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا، پھر کسی عالم کی، کسی بزرگ کی، کسی دین والے کی بات آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. اور مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا داغ لگ جاتا ہے، پھر اگر توبہ کرتا ہے تو وہ داغ دھل جاتا ہے. اگر توبہ نہیں کی تو وہ داغ لگا رہتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کیا تو داغ بڑا ہو جاتا ہے، تیسرا گناہ کیا تو اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر اسے گناہوں کرتے 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 اس کو توبہ کی توفیق اسے چھین لی جاتی ہے اور دل پورا کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دین کی بات سننے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اگر سن بھی لیتا ہے تو بھی اس پر اثر نہیں ہوتا. ایسے بہت سارے آج مسلمان ہیں، اللہ معاف فرمائے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر اگر کوئی کسی کو عذاب ہے تو وہ یہ ہے کہ دل کالا ہو جائے. دل کالا ہو گیا، نصیحت کو قبول نہیں کرتا، یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے. جیسے دنیا کے اعتبار سے اگر دل کام کرنا چھوڑ دے، عقل کام کرنا چھوڑ دے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کو بولو نماز پڑھو، اس کو پر فرق نہیں پڑے گا. اس کو کوئی بھی کام بولو بھائی یہ کام کر کے آؤ، پاگل ہے، اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا. تو اس کے اندر کوئی بھی سیدھا کام کرنے کی امید نہیں ہوتی. اسی طرح سے دل روحانیت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جب کالا ہو گیا تو اس کے اندر بھی ابھی بھلائی کی کوئی امید نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر زنگ آلود ہو گئے تمہارے دل اس کے بعد. اتنی ساری نعمتیں ہوئیں، پانی چاہیے تھا، پتھر سے اللہ نے تمہارے لیے پانی نکالا. چھت چاہیے تھی، بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا. کتاب چاہیے تھی، اللہ رب العالمین آپ کے لیے تورات کتاب بھیج دی. آپ کو کھانا چاہیے، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے من اور سلوہ خصوصی انعام کے طور پر بغیر تکلیف کے وہ آپ کو دے دیا. آزادی چاہیے تھی، فرعون کو ڈبو کر کے غرق کر کے تمہیں اللہ تعالیٰ نے آزادی بخشی. آپ کو سبزیاں چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دے دیا کہ چلو یہاں آپ کو سبزیاں ملیں گی، کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی. روشنی چاہیے تھی رات کو، اللہ رب العالمین وہ روشنی کے لیے باقاعدہ روشن پلر ٹیوب لائٹیں کھڑی کر دیں قدرتی طور پر. ہر طرح کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر انعامات کیے، لیکن تم نے بے قدری کی. ابھی بے قدری کی سزا تمہیں یہ ملی کہ ابھی تمہارا دل اندھا ہو گیا، کالا ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا. فہی کالحجارۃ، ابھی پتھروں کی طرح ہو گئی. وہ اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. حالانکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جن کے اندر سے پھوٹ کر نکلتی ہیں نہریں. پتھروں سے نہریں پھوٹ کر نکلتی ہیں. کئی یہ چشمے جو ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہی پتھروں سے ہی تو پانی نکلتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ جو سندھو دریا ہے یہ بھی خالص پہاڑوں سے ہی نکلنے والے پانی ہے. اتنے 1400-1500 کلومیٹر 2000 کلومیٹر چلتے 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 جا کر سمندر میں پہنچتا ہے. یہ بھی پتھروں کا ہی تو پانی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور پتھر کچھ ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے، خود پھٹ جاتے ہیں پانی دینے کے لیے. اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. کبھی کبھار جیسے حدیث قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ذکر کرتی ہے. جب کوئی ایسی آیت پڑھی جائے خوف والی، خطرے والی، تو پتھر گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے سجدہ کرنے لگتے ہیں.
جیسے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ اس زمانے کے اندر کسی ہندو نے، غیر مسلم عیسائی تھے یا ہندو تھے، انہوں نے شور مچایا کہ اسلام حق پر نہیں ہے، ہم حق پر ہیں، ہمارے عبادت خانہ یہ گرجے مندر جو بھی ہیں یہ صدیوں تک چلتے ہیں، مسلمانوں کی مسجدیں ہیں 10-20 سال کے اندر گر جاتی ہیں، تو ہمارے حق ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے عبادت خانے ہمیشہ کافی لمبا عرصے تک چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے قرآن کی آواز، یہ مسجدیں ہیں جو اتنے سالوں تک برداشت کرتی ہیں، ورنہ ان کا بوجھ، ان کا دبدبا، یہ آپ کے عبادت خانے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس جملے کو مذاق اڑانا شروع کر دیا، یہ دیکھو کیسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، طے ہو گیا کہ بھائی ابھی ہمارے عبادت خانے میں آ کر کے یہ مولوی قرآن پڑھے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ ابھی ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، کوئی بولنے کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا، آواز زبان سے نکالنے کی وجہ سے کوئی فرق پڑتا ہے کیا۔ تو اعلان کیا، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، حضرت تشریف لائے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے صرف ایک ہی آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ یہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر کے، پتھر بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے گر جاتے۔ یہ پڑھ کر کے تھوڑا واپس ہی نکلے تھے کہ پورا عبادت خانہ ان کا مندر نیچے آ گیا۔ تو ابھی دیکھیں یہ پتھر بنے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی آیت قرآن کے الفاظ سن کر کے وہ گر گئے، سجدے میں پڑ گئے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اعمال سے، کردار سے بے خبر غافل نہیں ہوں، آپ کا ذرا ذرا ریکارڈ ہو رہا ہے، سب کچھ میرے سامنے ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا آپ امید رکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے آپ کی طرح؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ ان میں سے بہت ساری جماعت یعنی فریق، ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو، قرآن کو سننے کے بعد اس کے اندر تحریف کر لیتے ہیں، سمجھنے کے بعد بھی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خود سمجھتے ہیں کہ ہم تحریف کر رہے ہیں۔ یعنی جو ایک بندہ غلطی کرتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، جو فتنہ مچاتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملتی، شرارتی کو ہدایت نہیں ملتی۔ اور غلطیاں انسان ہو جاتی ہیں، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، یہ معاف ہوتی ہیں، فتنہ مچانا یہ معاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خود قرآن کو، اللہ کی کتاب تورات کو سمجھتے ہیں، پھر اس کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو نبی پاک کے آنے سے پہلے وہ خود پیغمبر کریم کی صفتیں بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی کلر کے بڑے حسین ہوں گے، اور درمیانہ قد کے ہوں گے، نہ بہت بڑے نہ بہت چھوٹے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بنو اسماعیل میں، بنو اسرائیل میں نہیں، بنو اسحاق میں نہیں، اور بنو اسماعیل میں، حضرت ابراہیم کے بیٹا تھا اسماعیل، اسی نسل میں جب پیدا ہوئے تو پھر ان کو جلن ہوئی، اور پھر ان ظالموں نے اسی تورات کے اندر تبدیلی کر دی، لکھا کہ جہاں لکھا تھا کہ رسول اللہ درمیانہ قد کے ہوں گے، ان ظالموں نے لکھا کہ لمبے قد کے ہوں گے، اور جہاں تھا کہ گندمی کلر کے ہوں گے وہاں لکھ دیا کہ گورے چٹے ہوں گے۔ اسی طریقے سے یعنی صفتیں تبدیل کر دیں، اور پھر لوگوں کو کہنے لگے نہیں یار دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے لمبے ہوں گے، پیغمبر کریم تو لمبے نہیں ہے، اس سے لگتا ہے کہ یہ رسول نہیں ہے۔ تو اس طرح کی شرارتیں کرنے والے، ان کو اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب ایک دوسرے کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم بتلاتے ہو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سامنے کھولی ہیں؟ کیوں بتلاتے ہو مسلمانوں کو کہ وہ پھر جھگڑیں گے تمہارے سامنے اللہ کے ساتھ؟ افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا تذکرہ فرمایا کہ ہیں یہ بھی یہودی، منافق بھی یہودی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قالوا آمنا، قالوا آمنا، آج کل بھی بہت سارے یہودی ہیں یہودی، کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، نماز پڑھنا، درود پڑھنا نہیں آتا، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ریاست مدینہ قائم کرنے والے ہیں، نبی پاک کے عاشق ہیں۔ ظالم، تجھے صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کی بنیاد یہ پڑھنا نہیں آتی، اور پھر بھی بولتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں۔ اور بے وقوفی کی حد ہوتی ہے ان مسلمانوں کی جو اس کو واقعی اسلام کا عاشق سمجھتے ہیں۔ محبت ساری یہودیوں کے ساتھ مکمل 100% اس زمانے کے یہودی والی نشانیاں اس کے اندر ہیں، پھر بھی نمازی آدمی کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ تراویح کی پرواہ ہے، نہ حد ہوتی ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ تو وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود اپنے دوسروں کو بولتے ہیں یار مسلمانوں کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ تورات کے اندر ایسا کچھ لکھا ہے، اگر ایسی بات کر دی تو پھر قیامت کے دن یہ لوگ خود کہیں گے کہ اللہ اس نے مجھے کہا تھا کہ نبی پاک سچا ہے اور تورات میں اس کی باتیں ہیں، لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے پھر پھنس جائیں گے۔ اس مسلمانوں کے سامنے تورات کی باتیں نہ بتاؤ۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون ما یعلنون، کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی خفیہ چیزوں کو بھی، ظاہری چیزوں کو بھی؟ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے کیا؟ دل میں کیا سوچ رہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وہ واقعہ نہیں آتا حدیث شریف میں کہ ایک بندہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بیٹے کی شکایت کرنے، بیٹے کے بارے میں جو کچھ سوچا تھا، بیٹا گیا نبی پاک کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ حضرت ابو میرا سارا پیسہ لے جاتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں ہے اور خرچہ کر لیتا ہے۔ تو جیسے ہی نبی پاک کو پتہ لگا تو پیغمبر کریم نے پیغام دیا اس کو لے آؤ ادھر۔ وہ جیسے ہی اس کے پاس لینے کے لیے گئے تو اس کو پتہ لگا کہ بیٹے نے شکایت کی ہے، بڑا صدمہ ہوا، باپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور دل ہی دل میں کچھ اشعار اس نے سوچے، اے افسوس، آج ایسا دن آ گیا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے۔ بیٹا تیرے پیدائش سے پہلے مجھے تیرے آنے کی فکر تھی، تیری امید میں، اولاد کی امید میں نے شادی کی تھی، میں نے خرچے کیے تھے، اور تجھ سے کتنی مرتبہ اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے بیٹا دے۔ بیٹا تو جب میرے بیوی کے پیٹ میں آیا تھا اس وقت سے میں تیرا نام سوچنے لگا، تیرے ساتھ محبتیں بکھیرنے لگا، اور جیسے ہی تو پیدا ہوا تیرے رونے کے ساتھ ہمیں رونا آ جاتا تھا۔ بیٹا تیرا رونا ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھا، میں اور تیری ماں، یہ دل میں خیالات کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، زبان پر بھی نہیں آئے باتیں۔ بیٹا تو اگر رات کو اٹھتا تھا روتا تھا نا تو تیری ماں اور میں اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے، نیند کو چھوڑ دیتے تھے۔ بیٹا تیرے ذرا سی خواہش پر ہم دن رات کو دیکھنے کے بغیر ساری چیزیں تیرے لیے کر لیتے تھے۔ بیٹا جیسے تو بڑا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، اپنی انگلی سے لے کر کے تجھے میں نے گھمانا شروع کیا تھا، چلنا پھرنا سکھایا تھا۔ بیٹا میں تھکے ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود مزدوری کر کے تیری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا۔ بیٹا جب تو تھوڑا سا بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر تیرے لیے میں نے کوئی دلہن کی کوشش کی،
کہیں سے ادھر ادھر سے خاندان کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اچھے سے اچھی خوبصورت لڑکی تیرے لیے میں نے انتظام کیا، اور پھر آج ایسا ہو گیا کہ تو میری شکایت کرنے لگا۔ بیٹا تو اگر باپ ہونے کا حق میرا ادا نہیں کرتا، کم از کم ایک پڑوسی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے برداشت کر لے بیٹا۔ ابھی یہ باتیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے بتا دی۔ یہ دل میں سوچ رہا تھا، ادھر سے آ رہا تھا، اور پیغمبر کریم کو حضرت جبریل نے ساری باتیں بتا دیں، اور جیسے سامنے پہنچا تو وہ اپنا صفائی پیش کرنے لگا، یا اللہ کے رسول یہ بات۔ پیغمبر کریم نے فرمایا صبر، پہلے صفائی کو چھوڑو، پہلے آپ وہ اشعار پڑھ کر کے سناؤ، وہ باتیں پڑھ کر کے سناؤ جو ابھی تو راستے میں سوچتا آ رہا تھا۔ حیران ہو کر کے بولا کہ اللہ کے رسول، وہ باتیں ابھی تک میرے کانوں نے سنی نہیں ہیں، میری زبان نے ان کو بولا نہیں ہے، صرف میرے دل میں دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں بتا دی، ابھی پڑھ۔ وہ جیسے ہی پڑھنے لگا، پیغمبر کریم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، غصے کے ساتھ بیٹے کو پکڑ کر کے، گریبان سے پکڑ کر کے دھکا دے کر کے فرمایا کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کی ملکیت ہے، اس کی مرضی ہے جیسے چاہے خرچ کرے، ظالم تو اس کے بغیر دنیا میں آ نہیں سکتا، تیرا چلنا پھرنا کھانا پینا سارا کچھ باپ کے مرہون منت، تو اسی کا دشمن۔ تو ابھی دیکھیں کہ دل کے رازوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے کچھ ایسے امی ان پڑھ ہیں جو کتاب کو کچھ جانتے نہیں ہیں، صرف ان کے اپنی خواہشات ہوتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہوتے مگر یہ صرف گمانوں کے اندر۔ اللہ کی کتاب کو سمجھتے کچھ نہیں ہے، بس اپنے خیالات سے سوچتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا تو بس ہوگا۔ جیسے اس کی مثال آج کے زمانے کے اندر مسلمانوں کا کام دیکھو، جو قبروں کو جا کر کے سجدہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں، صرف ان کی خواہشات ہیں۔ ہاں دادا یہاں جاتا تھا اس مزار پر، ابھی میں بھی جاؤں گا، یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں بس۔ بھائی اگر بیٹا نہیں ہے نا تو آپ نورانی بابا پر چلے جاؤ، اور شاہ یقیق پر، کلندر پر چلے جاؤ تو آپ کو بیٹا مل جائے گا۔ ابھی یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کچھ نہیں، اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ بھائی اذان سے پہلے تم صلاۃ کیوں پڑھتے ہو؟ بس کوئی دلیل ثبوت نہیں ہے، بس صلاۃ پڑھنا اچھی چیز ہے اس وجہ سے۔ ارے صلاۃ پڑھنا اچھی چیز ہے تو اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ جب نبی پاک کے زمانے میں نہیں ہوئی، حضرت بلال نے نہیں دی، تو پھر آپ ان سے زیادہ کوئی عاشق ہو؟ ان کو صلاۃ کا پتہ نہیں تھا، تمہیں صحیح صلاۃ کا پتہ لگا ہے۔ آج بھی اگر پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ دنیا کے اندر دیکھو تو صلاۃ نہیں ہے اذان سے پہلے، تو تم نے کہاں سے نیا دین شروع کر دیا؟ کوئی قرآن پاکستان میں نازل ہوا تھا؟ لیکن اپنے خواہشات کے پیچھے ایسے کٹر ہیں یا شیعہ ہیں، اپنے آپ کو پٹائی کرتے رہتے ہیں، حد ہوتی ہے اپنے آپ کو جوتے مار رہے ہیں، لیکن شرم نہیں آتی اور کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ ایسی تبدیلی اس لیے کرتے ہیں تاکہ پیسہ کمائیں۔ پیسہ کمانے کے لیے شریعت کے احکامات کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ جیسے کسی مالدار عورت کے اوپر سنگساری کی سزا ہو رہی تھی، زنا کی، شکایت آئی پیغمبر کریم کے پاس، حکومت اسلام کی تھی، مسلمانوں کی تھی، پیغمبر کریم کی تھی، تو مجرموں کو بلایا گیا اور فرمایا کہ سزا آپ کے مذہب کے مطابق ہوگی، یہودیوں تمہارے مذہب کے مطابق سزا ہوگی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سمجھا کہ ابھی ہمیں بلایا جائے گا، جلدی سے اپنی کتاب کے اندر سنگسار کے حکم کو تبدیل کر کے کالا منہ سزا لکھ دی۔
کہ ابھی اگر مالدار عورت کوئی جرم کرے تو وہ پھر اسی کو سزا آئے گی، کالا منہ کر کے گھماؤ. اگر غریب کوئی زنا کرے تو سنسار کی جگہ پر سنسار کرنے کے لیے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا. تو یہ قرآن کے تورات کے اپنی کتاب کے احکامات تبدیل کرتے تھے پیسے کمانے کے لیے، دنیا کی لالچ کے اندر. جیسے آج کل کے بھی ہماری کورٹیں ہوتی ہیں نا، یعنی پیسے کی خاطر، کسی دنیا کی لالچ مفاد کی خاطر، وہی بالکل وہی کیس ہوتا ہے. ایک کے لیے دوسرا فیصلہ کرتے ہیں، دوسرے کے لیے دوسرا کرتے ہیں، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، پیسہ کمانے کے لیے. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تباہی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کی لکھائی کی وجہ سے، غلط لکھنے کی وجہ سے. وویل لہم مما یکسبون، جو کچھ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر جہنم ہوگا، ان کے کردار کی وجہ سے. آگے بھی انہی کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا. ابھی آپ خود اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے خلاف کتنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. پھر بھی اگر کوئی مسلمان کہلا کر کے، مسلمان ہو کر کے یہودیوں کے ساتھ نفرت نہ کرے تو یہ مسلمان کیسا؟ جو کلمہ پڑھے اور یہودیوں کو اپنا دشمن نہ سمجھے تو یہ مسلمان کیسا بھائی؟ تو ایمان کے لیے شرط ہے، اسلام کے لیے شرط ہے کہ آپ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھیں، ان کو اپنا اسلام کا، قرآن کا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر کے مقابلہ کریں یا دور ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے احکام مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے.